ہانی بن عروہ کوفہ میں ایک مقدر شخصیت تھے اور ابن زیاد کے ساتھ ان کے پہلے کچھ تعلقات بھی تھے۔ حضرت مسلم کے آنے سے پہلے وہ ابن زیاد کے پاس جاتے اور ملتے رہے، اور جب سے حضرت مسلم ان کے پاس آتے اس دن سے انہوں نے بیماری کا بہانہ کر کے آنا جانا اور ملنا چھوڑ دیا۔ ادھر ابن زیاد کو سب حالات معلوم ہو چکے تھے۔ ایک دن اس کے پاس محمد بن اسعس اور اسما بن خارجہ آئے۔ ابن زیاد نے ان سے پوچھا ہانی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بیمار ہیں۔ ابن زیاد نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ وہ اچھا بھلا ہے اور سارا دن اپنے دروازے پر بیٹھتا رہتا ہے، تم جاؤ اور اس سے کہو کہ اطاعت اور ملاقات دونوں ضروری ہیں، انہیں ترک نہ کرے۔ وہ گئے اور جا کر کہا کہ ابن زیاد کو اطلاع ملی ہے کہ آپ اچھے بھلے ہیں اور سارا دن اپنے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں اور ملاقات کو نہیں آتے، ان کو کچھ بدگمانی سی ہو گئی ہے، آپ ابھی ہمارے ساتھ چلیں تاکہ صفائی ہو جائے اور بدگمانی دور ہو جائے۔ ہانی اندر گئے اور حضرت مسلم سے یہ بات کی اور تیار ہو کر آ گئے اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ دارالامارات گورنر ہاؤس سے اندر پہنچ کر ابن زیاد کو سلام کیا، مگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا۔ ہانی اس خلاف معمول پر معتجب ہوئے اور دل میں خوف محسوس کیا۔ کچھ دیر تک اسی طرح کھڑے رہے۔ ابن زیاد نے کہا ہانی یہ کیسی بات ہے کہ تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے اور روزانہ تمہارے گھر میں امیر المومنین یزید کی حکومت کے خلاف منصوبے بنتے رہتے ہیں اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں اور لوگوں سے جنگ کرنے پر بیعت لی جاتی ہے۔ ہانی نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے۔ ابن زیاد نے اسی وقت اس جاسوس کو طلب کیا، وہ آ گیا تو کہا اس کو پہچانتے ہو؟ وہ دیکھ کر ہانی کے ہوش اڑ گئے۔ اب وہ سمجھے کہ یہ ظالم عقیدت و محبت کے پس پردہ دشمنی اور جاسوسی کر رہا تھا۔ اس عین اشاعت کے ہوتے ہوئے انکار کی گنجائش نہ تھی، اس لیے انہوں نے اقرار کر کے صاف صاف بیان کر دیا کہ خدا کی قسم میں نے مسلم کو بلایا نہیں اور نہ انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اچانک جب وہ میرے دروازے پر آ گئے اور مجھ سے پناہ طلب کی تو شرم آئی کہ خاندان نبوت کے ایک فرد کو گھر سے نکال دوں۔ اب میں تم سے پکا وعدہ کرتا ہوں اور جیسی ضمانت تم چاہو ویسی میں ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ میں ابھی جا کر ان کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں تاکہ جہاں ان کی مرضی ہو وہ چلے جائیں اور میں تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ مجھے اتنی دیر کی مہلت دے دو۔ اور ابن زیاد نے کہا خدا کی قسم تم اس جگہ تک اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتے جب تک یہ عہد نہ کرو کہ تم مسلم کے ہمارے حوالے کرو گے۔ ہانی نے کہا کہ خدا کی قسم میں اپنے اس مہمان جس کو میں پناہ دے چکا ہوں قتل کے لیے کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا تمہیں حوالے کرنا ہوگا۔ ہانی نے کہا خدا کی قسم میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تکرار سے جب بات بڑھنے لگی تو مسلم بن عمرو حابلی اٹھا اور کہا خدا امیر کو بھلا کرے، ذرا مجھے ہانی سے گفتگو کا موقع دیا جائے۔ ابن زیاد نے اجازت دی تو ہانی کو لے کر ایک طرف کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ ابن زیاد دونوں کو دیکھ رہا تھا، دونوں کو دیکھتا رہا۔ مسلم بن عمر نے ہانی کو بہت سمجھایا کہ تم مسلم کو میرے حوالے کر دو اور انکار کر کے اپنی جان اور اپنی قوم کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ امیر نہ ان کو قتل کریں گے نہ ان کو ضرر پہنچائیں گے۔ ہانی نے کہا اس میں سخت ذلت اور رسوائی ہے۔ مسلم بن عمرو حابلی نے کہا کوئی ذلت نہیں ہے۔ ہانی نے کہا اب تو میں خود بھی باہمت اور طاقتور ہوں، میرے اعوان اور انصار بھی بہت موجود ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں تنہا ہوتا اور میرا کوئی یار و مددگار نہ ہوتا تو بھی میں پناہ دیے ہوئے مہمان کو دشمن کے حوالے نہ کرتا۔ حابلی ان کو مجبور کر رہا تھا اور قسمیں دے رہا تھا مگر ہانی برابر انکار کر رہے تھے۔ ابن زیاد دیکھ کر بے تاب ہو گیا اور حابلی نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہانی کو ان کے پاس لے گئے اور اس نے غضبناک ہو کر ہانی سے کہا مسلم کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ ہانی نے کہا پھر تو تمہارے ارد گرد چمکتی ہوئی تلواریں ہوں گی، کیونکہ ہانی کو یقین تھا کہ اس کا قبیلہ ضرور اس کی مدد کو نکلے گا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے ہانی کے منہ پر در پہ ڈنڈے مارے کہ ہانی کا ناک پھٹ گئی اور آبرو کی ہڈی ٹوٹ گئی اور کپڑے خون میں لت پت ہو گئے۔ ہانی نے ایک سپاہی کی تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈالا مگر اس نے زور سے چھڑا لیا۔ ابن زیاد نے کہا اب تو اپنا خون بھی ہمارے لیے مباح کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دو اور پہرا بٹھاؤ۔ اسما بن خارجہ اٹھے اور ابن زیاد سے کہا او دغا باز ان کو چھوڑ دے، تو نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم انہیں تیرے پاس لائیں، جب ہم لے آئے تو نے ان کا منہ توڑ دیا ہے اور ان کا خون بہایا اور ان کے قتل کرنے کا بھی کہہ رہا ہے۔ ابن زیاد نے کہا اس کو بھی پکڑو اور مارو۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان کو بھی بہت زد و گوب کیا اور پھر ان کو زندان میں ڈال دیا۔
محمد بن اسعد نے کہا امیر جو کچھ کرے ہم تو اس پر راضی ہیں۔ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ ہانی قتل کر دیے گئے۔ اس افواہ کے سنتے ہی عمرو بن حجاج جو ہانی کے جانشین تھے کئی ہزار ہتھیار بند سواریوں کو لے کر گورنر ہاؤس گھیرا کر لیا۔ عمرو بن حجاج نے پکار کر کہا میں عمرو بن حجاج ہوں اور میرے ساتھ قبیلہ مزہج کے ہزاروں سوار ہیں، ہم نے اطاعت سے روگردانی نہیں کی ہے، ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ پھر انتقام کا شور بلند ہوا۔ ابن زیاد اس صورتحال سے بہت گھبرا گیا۔ اس نے قاضی شریح سے کہا کہ آپ پہلے ہانی کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے قبیلے والوں سے کہیے کہ ہانی زندہ ہے اور ان کے قتل کی افواہ غلط ہے۔ ہانی اپنے قبیلے کے لوگوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ قاضی شریح جب ان کے پاس گئے تو ہانی نے ان سے کہا میرے قبیلے والوں کو میرا حال بتا کر کہہ دیجئے کہ اس وقت اگر 10 آدمی بھی اندر آ جائیں تو میں یقیناً چھوٹ جاؤں گا۔ قاضی صاحب جب باہر نکلے تو ابن زیاد کا جاسوس حر بن بکر اسدی ان کے ساتھ ہو گیا، اس لیے مجبوراً قاضی صاحب نے ہانی کا پورا حال ان کے قبیلے کو نہیں بتایا، بلکہ وہ صرف اتنا کہ وہ زندہ ہیں اور بعض مصلحتوں کے بنیاد پر نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ ہانی کے قبیلے والوں کو قاضی صاحب کی گواہی سے جب معلوم ہوا کہ ہانی زندہ ہیں اور ان کے قتل کی افواہ غلط ہے تو وہ سب مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت مسلم خبر پا کر اور اپنے متولین کو لے کر جوک در جوک گورنر ہاؤس میں آئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بن آئی تھی، حملہ کرنے کی دیر تھی، اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سلاب کی طرح ان کے تخت و تاج کو گرا دیتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ حضرت مسلم نے قلعے کا احاطہ تو کر لیا، اس کے باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا اور ایک بادشاہ داد گستر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع جیت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ دشمن نے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کا روسائے عمائدین جن کو ابن زیاد سے پہلے سے قلعہ میں بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور بااثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متولکین اور متوسلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجے کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جوگنی اور مکان ضبط ہو جائیں گے، اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعے کے اندر مار دیے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ حیلہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم کا لشکر منتشر ہو چکا تھا، یہاں تک کہ بوقت شام حضرت مسلم نے مسجد کوفہ میں جب وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے۔ جب آپ نے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک فرد بھی موجود نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے ساتھ جس عزیز مہمان کو بلایا تھا ان کے ساتھ یہ وفا کہ وہ تنہا ہیں اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی بھی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو چھوڑنے سے پہلے غیر و حمیت اور قطع تعلق کیا اور انہیں ذرا دیر نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا۔ اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم اس مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے کہ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے بند تھے جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے رسول و رسائل کا تانتا باندھ دیا گیا تھا۔ کوفہ کے وسیع خطے میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کے شب و گزارنے کی نظر نہ آئی۔ اس وقت حضرت مسلم کو امام حسین کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام کی جانب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی ہے اور بعد عہد
قوم کے اخلاص اور عقیدت کی ایک دلکش نقشہ امام علی مقام کے حضور پیش کیا ہے، اور تشریف آوری اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر جمع اہل و حیال چل پڑے ہوں گے۔ یہاں انہیں کیا مسائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسی گزند پہنچائے گی، یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا، اور اپنی تحریر پر شرمندگی امام کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے، اور موجودہ پریشانی دامنے گیر تھی۔ یہ اہل کوفہ وہی محبان اہل بیت اور شیعان علی تھے جنہوں نے سینکڑوں خطوط اور وجود بیچ کر اپنے بے پناہ عقیدت اور محبت کا اظہار کر کے بلایا تھا۔ یہ وہی تھے جنہوں نے بڑی قسمیں کھا کر بیعت کی تھی کہ جان و مال قربان کر دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور آج یہ حالات ہیں کہ معمولی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر اور دنیا کے مال اور زر کے لالچ میں آ کر ساتھ چھوڑ گئے، اندر گھس کر دروازے بند کر لیے، اور خاندان رسالت کے چشم و چراغ حضرت امام علی مقام کے نائب اور بھائی بے عالم غربت اور مسافرت میں بہت سخت پریشان ہیں کہ کدھر جائیں۔ اس پریشانی کے ساتھ ایک تصور یہ بھی دل کو تڑپا رہا تھا کہ روزے التجا کی ہے، یقیناً امام میری التجا رد نہیں فرمائیں گے اور ضرور بما اہل و عیال تشریف لائیں گے، تو ان کوفیوں کی بے وفائی کی وجہ سے ان پر کیا کیا مصائب آئیں گے۔